بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بھائیوں اور دوستو، ہمارے ماحول اور معاشرے میں جتنی بھی بدعت و خرافات پائی جاتی ہیں رسم و رواجات کے نام پہ، یا عقائد میں بہت ساری چیزیں بدعقیدگی کے طور پر پائی جاتی ہیں، جب ان سے منع کیا جائے، روکا جائے، تو عام طور پر یہ بھی بات سننے کو ملتی ہے کہ نہیں، یہ تو درست ہے، کام بھی ٹھیک ہے، مقصد میں کوئی فطور نہیں ہے، حقیقت ہے۔ میرے بھائی دوستوں، ہم ہوتے کون ہیں کسی کو منع کرنے والے، روکنے والے؟ ہم کسی کو منع نہیں کرتے، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو منع کرنے کی؟ لیکن میرے بھائی دوستوں، خیرخواہی کا بھی کوئی جذبہ ہوتا ہے، خیرخواہی کا بھی کوئی کام ہوتا ہے۔ میرے بھائی دوستوں، اگر حکومت نے کسی کام سے منع کیا ہو، اور حکومت نے جس کام سے منع کیا ہو اس کے اپوزٹ آپ اگر کوئی کام کر رہے ہوں، تو اس حکومت کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی آپ کو یاد دہانی کرائے، آپ کو یاد دلائے کہ میرے بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہو، حکومت نے تو منع کیا ہے، اور اگر آپ یہ کام کرو گے اور حکومت کی نگاہ میں اگر آ گئے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ تو منع کرنے والا آپ کا خیرخواہ ہے، منع کرنے والا آپ کا دشمن نہیں، وہ آپ کو آگاہ کر رہا ہے کہ آپ جو عمل کر رہے ہو حکومت کی نگاہ میں وہ عمل مناسب نہیں ہے، حکومت نے اس کام کو کرنے سے منع کیا ہے۔ میرے بھائی دوستو، اب اگر مان لیجیے آج کل لاک ڈاؤن چل رہا ہے پورا ملک، اب اس موقع پر اگر کسی آدمی کو اس کے خلاف کام کرتا ہوا کوئی دیکھے اور اس کو آگاہ کر دے کہ میرے بھائی یہ جو کام آپ کر رہے ہو وہ مناسب نہیں ہے، حکومت نے منع کیا ہے، لاک ڈاؤن کر دیا ہے، تو میرے بھائی دوستو، آپ بجائے اس کو لان تان کرنے کے، یقیناً اگر آپ کے اندر ضمیر کچھ ہوگا، اخلاق کی کچھ خوبو ہوگی، تو یقیناً آپ اس کو تھینکس بولیں گے، شکریہ ادا کریں گے، جزاک اللہ خیر کہنے پر آپ مجبور ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے آپ کی رہنمائی کی ہے، اس نے آپ کو آگاہی دی ہے، اس نے آپ کی تنبیہ کی ہے، اور یہ تنبیہ خیرخواہی کے جذبے سے ہوتی ہے، تنبیہ دشمنی کے طور پر نہیں ہوتی۔ اگر دشمنی ہوتی تو پھر آدمی آنکھ موند لیتا کہ جاؤ مرو ڈوبو، ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے۔ میرے بھائی دوستو، میں کہتا ہوں کہ یہ جملہ بڑا آسان سا سکھا دیا گیا ہے کہ اس میں برائی کیا ہے، مقصد تو نیک ہے، کام تو ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کی رضا ہی تو مطلوب اور مقصود ہے۔ ابھی دیکھیں آج کل اذان ہو رہی ہے بے ٹائم، اب چاہے وہ اذان ہو بے ٹائم بلا اور مصیبت کو ٹالنے کے لیے، یا اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا ہو، یا اسی طرح سے شب اسراء اور معراج ہو، جشن میلاد ہو، جشن شب برات ہو، اور اسی طرح سے دیگر جو کام ہیں، ان تمام کاموں کو جتنی بھی چیزیں آپ دیکھ لیں جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں، جو بدعات کے طور پر جو لوگوں میں مروج ہیں، میں ان تمام سے کو سامنے رکھتے گفتگو کر رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیں، میں نے کہا کہ ہم منع نہیں کرتے، منع ہم واقعی نہیں کرتے۔ اگر بات صرف اتنی ہوتی کہ کام دیکھنے میں اچھا ہے، نیت درست ہے، رضائے الہی مقصود ہے، اگر بات صرف اتنی حد تک ہوتی تو یقیناً ہم منع نہیں کرتے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کام کا بظاہر دیکھنے میں اچھا ہونا، نیت کا درست ہونا، اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر کرنا، اگر یہ اتنے پر کافی ہوتا تو ہم واقعی منع نہیں کرتے، اور ہم نہیں منع کرتے۔ اس سے پہلے ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ کس نے منع کیا ہے۔ ہم سب کے محبوب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے محبوب بھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اگر کسی چیز سے منع کر دیا ہو تو ہم سب کو اس کام سے رکنے کی ذمہ داری بھی بنتی ہے، اور ہم سب کو آپس میں ایک دوسرے کی آگاہی اور نشاندہی کی ذمہ داری بھی بنتی۔ اب میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ، بڑا مشہور واقعہ ہے، میں اختصار سے، 3 آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں ان کی ازواج میں سے کسی زوجہ کے پاس پہنچے،
اور انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال گھر میں کیا ہوتے ہیں؟ جو کچھ تھا انہوں نے بیان کر دیا۔ اس موقع پر ازواج مطہرات میں سے جن سے سوال ہوا تو ان سے تین آدمی تھے، ان تینوں نے مخاطب ہو کے کہا کہ اب میں آج کے بعد کبھی رات بھر سوؤں گا نہیں، پوری رات قیام اللیل کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ اب میں ہر دن روزہ رکھوں گا، یعنی سال کا سال، مہینے کے 30 دن اور سال کے 365 دن، ہفتے کے 7 دن روزہ ہی رکھوں گا۔ تیسرے نے کیا کہا، اب میں یہ شادی وادی کے جھمیلوں سے بچ کر کے، زاہد بن کر کے، راہب سادھو سنت بن جاؤں گا، بیوی بچے ان تمام جھمیلوں سے آزاد ہو کر صرف اللہ کی رضا کی خاطر ان تمام کاموں چھوڑ دوں گا۔ میرے بھائیو دوستو، کام تو اچھا تھا، نیت بھی بری نہیں تھی، لوگ بھی بڑے اچھے تھے، صحابہ نبی کے لیے منتخب کیے گئے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے۔ نبی کے وزراء، اشخاص کون ہیں؟ نبی کے وزراء ہیں، نبی کے پیارے ہیں، نبی کی نگاہوں میں جچنے والے ہیں، اور نبی کے ایک ایک اشارے پر مر مٹنے والے ہیں۔ تینوں نے کیا کہا؟ نیت بالکل پرفیکٹ اور عمل نہایت ہی مناسب اور پیارا۔ نماز، قیام اللیل، نفلی عبادات میں سب سے اچھا عمل قیام اللیل کرنا ہے۔ روزہ اللہ کو کتنا بھاتا ہے، اللہ نے کہا کہ میں روزے کا بدلہ میں خود دوں گا، الصوم لی وانا اجزی بھی۔ اور دنیا سے بے رغبت ہو کر اللہ اللہ کرنا ہے، اس سے اچھا کام کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات کی اطلاع دی گئی، اب آپ جب آئے، بتایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد پہنچتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد کہتے ہیں انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم ہی ہو جو ایسی اور ایسی باتیں کرتے ہو، اما کیا تمہیں پتہ نہیں، تمہیں علم نہیں کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ رب العزت کا خوف و خشیت اور تقوی للہیت مجھ میں سب سے زیادہ ہے۔ اس موقع پر نبی محترم نے کیا فرمایا تھا؟ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میری سنت سے جو سرے منہ انحراف کرے گا، جو اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے۔ ہم کیوں منع کریں گے کسی کو؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لسٹ سے خارج کر دیا ایسے لوگوں کو جو کتاب و سنت سے دور عمل کرتے ہیں۔ نیت اگرچہ درست ہو، عمل اگرچہ محبوب اور پیارا دکھتا ہو، نماز سے اچھا عمل کیا ہو سکتا، روزے سے اچھا عمل کیا ہو سکتا، دنیا سے کٹ کر فکر آخرت میں آدمی اپنے آپ کو مشغول کر لے، بیوی بچوں کے جھمیلوں سے اپنے آپ کو آزاد کر کے، اس سے اچھا عمل کیا ہو سکتا بظاہر ہے؟ لیکن یہ سارے کے سارے عمل پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پھیر دیا اور بڑی سخت بات فرمائی۔ کیا فرمایا؟ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، نہیں بھی رکھتا ہوں، میں قیام اللیل بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، سونا سنت ہے، قیام اللیل کرنا بھی، روزہ رکھنا بھی اور روزہ نہ رکھنا بھی، شادیاں کرنا، بیوی بچوں کے بوجھ اٹھانا، ان کی ذمہ داریوں کو نبھانا، یہ سنت ہے۔ اس سے کٹ کر کے آدمی اللہ اللہ کر کے جا کے سادھو سنت بن جائے۔ لا رہبانیت فی الاسلام۔ میرے بھائی دوستو، اب یہ جو اعمال کرنے کے لیے صحابہ نے عہد کیا تھا، کوئی برا کام تھا؟ اچھا نہیں تھا؟ نیت میں کوئی فطور تھا؟ کوئی کجی تھی؟ نہیں، صرف اور صرف رضا الہی کی خاطر، اللہ رب العزت کی خوشنودی کی خاطر بہترین اعمال چنے تھے۔ لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایکس لگا دیا اور بڑی سخت بات کہی، اگر تمہیں مجھ سے تعلق رکھنا ہے تو تمہیں میری سنت، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین اسوہ اور نمونہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور حیات طیبہ ہے۔ اس سے ہٹ کے کسی کام کو آپ کریں گے تو وہ دین نہ بن سکتا، نہ اس سے آپ کو ثواب ملے گا، نہ اس سے آپ کی دین دنیا میں کوئی خیر کا معاملہ ثابت ہوگا۔ یہ یاد رکھیے۔
دوسری بات میرے بھائی دوستوں، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ احرام کہاں سے باندھا جائے. ذرا سنیے گا واقعہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہو رہا ہے احرام کہاں سے باندھا جائے. مدینہ والا آدمی ہے، مدینہ میں سوال ہو رہا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ وہیں سے باندھا جائے جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا تھا. اور وہ کون سی جگہ ہے؟ من ذوالحلیفہ سے، مدینہ کی جو میقات. تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ اگر میں ذوالحلیفہ کے بجائے چند میل پہلے مسجد نبوی کے اندر جو قبر نبوی ہے، من عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں وہاں سے باندھ لوں تو کیا حرج ہے؟ کیا حرج ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں کیا برائی ہے، کام تو ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور مسجد نبوی کی محبت، ان دونوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے، اگر میں چند میل پہلے احرام باندھ لوں تو کیا حرج ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم حرج کی بات کرتے ہو، مجھے ڈر ہے کہ تم فتنے میں پڑ جاؤ گے. تمہیں فتنے میں پڑنے کا فل چانس ہے اور اندیشہ ہے. وہ بھی حیران. میں نے کہا جانتے ہو، میں نے قرآن میں اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان پڑھا ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. انہیں ڈرنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت کرتے ہیں. کس چیز سے ڈرنا چاہیے؟ کہ کہیں وہ فتنے میں نہ پڑ جائیں، او یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں دردناک عذاب سے وہ دوچار نہ ہو جائیں. میرے بھائی دوستو، چند میل پہلے اگر احرام باندھنا، نیت میں کوئی فطور نہیں تھا، نیت میں کوئی فطور نہ تھا. عمرے پہ جا رہے تھے. عمرہ کس لیے کر رہے تھے؟ مسجد نبوی میں قبر نبوی کے پاس سے احرام باندھنے کی جو نیت تھی، نیت میں عقیدت تھی، نبی سے انس، پیار اور محبت تھی. نبی سے محبت یہ ایمان ہے. اس محبت کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے ذوالحلیفہ کو چھوڑ کر چند میل پہلے اگر احرام باندھنے کی جسارت کی تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم فتنے میں پڑ جاؤ گے. میرے بھائی دوستو، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک آدمی کو فجر کی اذان اور فجر کی جو فرض نماز ہے اس سے پہلے 2 سنت جو ہوتی ہے، بڑی اہمیت ہے، اس کے بعد اسے الگ سے کچھ نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا. تو انہوں نے اس سے منع کیا. منع کیوں کیا؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہی ہے کہ فجر کی جب اذان ہو جائے، جب فجر کا وقت داخل ہو جائے تو فجر کی پہلے کی 2 رکعت سنت اور فجر کی 2 رکعت جو فرض ہے بس. تو اس نے فرض کی سنت اور فرض جماعت، فرض نماز کے بیچ میں کچھ پلس مزید نمازیں پڑھنی شروع کر دی. منع کر دیا، روک دیا انہوں نے. ہم اور آپ جیسا آدمی، جیسے ہم کہتے ہیں نا، اچھے کام سے لوگ روکتے، درود شریف پڑھنے سے روکتے، نماز پڑھنے سے روکتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اظہار سے روکتے. کاموں سے نہیں روکتے، غلط طریقے سے روکتے. طریقہ اگر درست کر لو تو ہم کاموں سے نہیں روکتے. اور ہم نہیں روکتے، شریعت روکتی ہے تو ہم تو صرف آگاہ کرتے ہیں. ہم کون ہوتے روکنے والے؟ یہ معاف کیجیے گا، ہم نہیں روکتے ہوتے کسی کو، ہم نہیں کسی کو منع کرتے کسی کام سے. شریعت نے منع کیا ہے، شریعت کا جو حکم ہے اس کو ہم آگے پیش کرتے ہیں. ہم نہیں کسی کو منع کرتے، معاف کیجیے گا، یہ ذہن ڈال لیجیے. ہم نہیں منع کرتے کسی کو. ہم کون ہوتے منع کرنے والے؟ معاملہ شریعت کا، ہم ہوتے کون ہے منع کرنے؟ ہم نہیں منع کرتے. بار بار کرو، ہم نہیں منع کرتے، شریعت نے منع کیا ہے، اس لیے شریعت کے حکم کی وضاحت کرتے ہیں. بس میں نے مثال دی شروع میں نا، اگر حکومت نے کوئی آرڈر جاری کیا ہے، اس آرڈر کے خلاف اگر کام کرتا ہو کوئی شخص، کوئی دوسرا آدمی جا کے کہہ دے بھائی صاحب حکومت نے منع کیا اس کام کو نہ کرو، تو وہ خود نہیں منع کرتا کہ تم یہ کام نہ کرو. حکومت نے منع کیا ہے، اس کی وہ نشان نہیں کر رہا ہے آپ کو.
ہم کون ہوتے منع کرنے والے؟ میں کہہ رہا تھا کہ انہوں نے نماز پڑھنے سے منع کر دیا. تو جانتے ہیں آگے سے اس نے کیا کہا؟ جیسے ہم کہتے ہیں وہی چیز انہوں نے بھی کہا، ہم بھی وہی کہتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا؟ کہا آپ مجھے نماز پڑھنے سے منع کرتے. کہا تم نماز کیا اللہ رب العزت مجھے نماز پڑھنے سے پر عذاب دے گا؟ یعنی میں اگر یہ نماز پڑھوں گا، یہ جو نوافل، تو اللہ مجھے اس پر عذاب دے گا؟ ایعذبنی ھذا، میرے اس عمل پر اللہ مجھے عذاب دے گا؟ ذرا سمجھیں. وہ فرماتے ہیں نہیں، نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا. ذرا سمجھیے گا، نماز پڑھنے پر عذاب نہیں، خلاف سنت عمل پر عذاب دے گا. ولیکن یعذبک علی خلاف السنہ، سنت کی مخالفت جو تم سے سرزد ہو رہی ہے، سنت کی مخالفت جو کر رہے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ جو رہے ہو، اس وجہ سے اللہ تمہیں عذاب دے گا. ایک بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو عبادت کی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں. لیکن اس نے عبادت کے لیے پیدا ضرور کیا ہے. ضرورت نہیں اس کی، لیکن یہ پیدا کیا ہے عبادت کے لیے. جس نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس مقصد پر کھرا اترنے کے طریقے اور آداب بھی سکھلائے ہیں. اللہ نے صرف نماز نہیں لینی ہے، نماز کو اس ادا سے لینی ہے جس ادا سے اس کی چاہت ہے، اور اس کی ادا محبوب کی ادا سے ہٹ کے نہیں ہے. اس کی چاہت محبوب کی ادا سے ہٹی ہوئی ہو تو وہ مقبول نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں کہتا ہوں محبت ہے تو محبت تقاضا کرتی ہے اطاعت کا، اتباع کا. یہ کون سی محبت کہ کام آپ کا الٹا ہو، جس کام کو آپ نے جس طریقے سے نہ سکھایا ہو وہ کام اس طریقے سے کیا جائے، اور یہ محبت ہے؟ اللہ رب العزت اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے ہر وہ عبادت پسند ہے جو عبادت میرے محبوب کو پسند ہے، جو عبادت میرے محبوب نے جس ادا سے پیش کی ہے. تو یہ تو اللہ رب العزت محبت کا تقاضا کیسے پورا کر رہا ہے؟ ہمیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی عبادات جو رب کی رضا کے لیے کر رہے ہوں، اپنی عبادات جو رب کی رضا کے لیے کر رہے ہوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا سے کہ بالکل مطابق ہو. ہماری عبادت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا سے میل کھانی چاہیے. جو عبادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا سے میل کھائے گی، رب کہتا ہے میرے محبوب کا محبت ہے کہ ان عبادت کو میں قبول کروں گا جو عبادت میرے محبوب کی اداؤں سے میل کھائے. میرے بھائی دوستو، باتیں بہت ساری ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر سمجھ میں کسی کو اللہ توفیق دی تو اتنی باتیں کافی ہیں. میں بتا دوں آپ کو، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف فرما تھے. تو ایک آدمی نے جماعت کھڑی ہونے سے پہلے لوگوں کو آگاہ کیا جماعت کے لیے. یعنی اقامت سے اذان کے بعد اور اقامت کے بیچ میں نماز کے لیے لوگوں کو آگاہ، چھوڑ نماز ٹائم ہو گیا. اس کو کہتے ہیں تصویب. تو اسے تصویب اقامت کو بھی کہتے ہیں، تصویب اذان کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال انہوں نے تصویب کیا اقامت سے ہٹی ہوئی، یعنی اقامت سے پہلے الگ انداز میں لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کرنے کی آواز دی. تو جانتے کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ یہاں سے مجھے نکالو، فإن هذه بدعة، کیونکہ یہ بدعت ہے. ہر وہ عمل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے میل نہ کھائے، نیت کتنی پیاری ہو، عمل کتنا حسین ہو،
اس پر سنت کی مہر نہیں لگے گی. جس عمل پر سنت کی مہر نہیں لگے گی، میں نہیں سمجھتا اور کون سی مہر لگے گی. دو ہی مہر ہے، یا تو سنت ہے تو بدعت. اور یہ دھوکہ نہ کھائیے گا کہ کچھ بدعتیں حسنہ ہوتی ہیں، کچھ بدعتیں سیئہ ہوتی ہیں. یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے. میں اس کو سمجھا دوں. بدعت گندگی ہے، بدعت گندگی ہے. گندگی کی قسم کر لیں، گندگی اچھی، گندگی بری. سوچے ذرا، گندگی اچھی، گندگی بری. بھئی کچھ اچھے لوگ ہوں، اس میں کیٹیگری ہو سکتی ہے، کچھ بہت اچھے، کچھ میڈیم، کچھ لو. لیکن برے لوگ ہیں، اب بروں کی بھی قسم ہے، برے اچھے، برے برے. گند گند ہے، اس پر حسن کا لفظ لگا دینے سے گند کی گندگی نہیں ختم ہو جائے. بدعت، کل بدعت ضلالہ. ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی اچھی نہیں ہوتی، گمراہی بری ہی ہوتی ہے. اب گمراہی پر اچھا کا لیبل لگا دینے سے آپ شراب پر کی شیشی پر زمزم لکھ دینے سے وہ زمزم نہیں ہو جائے گا. شراب شراب ہے، زمزم لکھ دینے سے وہ شراب زمزم نہیں ہوگا. زمزم زمزم ہے، اور اس کی شان کیا ہے، کا کیا کہنا. تو یاد رکھیں، بدعت کی جو دو قسمیں کی جاتی ہیں، اس نے بیڑا غرق کیا ہے، اور یہ بہت بڑی بھول ہے، اور یہ بہت بڑے بھول سے امت دو چار ہے. اس لیے بدعت گمراہی کو کہتے ہیں، اور گمراہی کی دو قسم کر لیں یا 10 قسم کر لیں، وہ گند ہی ہے تو گند کی جتنی بھی قسم کر لیں. ہلکی گند، گہری گند ہو سکتی ہے، لیکن وہ گند ہے، گند ہے. بدبو میں کچھ میں بدبو زیادہ ہوتی ہے، کچھ میں کم ہوتی ہے. یہ ہو سکتا ہے ہلکی بدبو، گہری بدبو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اچھی بدبو یہ سمجھ نہیں آتی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھ کی توفیق دے اور عمل کی توفیق دے. کتاب و سنت کے اندر جو سنت کی جو اہمیت ہے، جو مقام و مرتبہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں، صحابہ کی نگاہ میں، اور دیگر سلف صالحین کی نگاہ میں جو سنت کا مقام و مرتبہ تھا، اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق دے. اور بدعت و خرافات کی جو مذمت، جو قباحت، جو شناعت، اور جو اس کے تئیں علماء نے جو گفتگو کی ہے، اس کی قباحت و شناعت پر، اور اس کی مذمت پر، اس کی تردید پر، اللہ اس کو بھی سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.